جن کی انسان سے شادی بھی ہو جاتی ہے شاباش اور اولاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی اس کی تمنا بولو مت کرنا۔ مرد کی بھی جنیا عورت سے شادی ہو جاتی ہے، تبھی فقہا نے اس کے احکام لکھے ہیں کہ مرد کے لیے کسی جنیا سے شادی جائز ہے یا نہیں۔ تو فقہا لکھتے ہیں کہ یہ عمل انسان کے لیے بولو نا بھائی ناجائز ہے، کیونکہ جنس الگ الگ ہے۔ اب آپ کیسے ہو جاتی ہے اس کی کوشش قطن، کیونکہ جن کی جنیا سے شادی ہوئی نا ان کے بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ کوئی جنیا کو یہ انسان اب افورڈ نہیں ہوتی، تو جنیا کو کون افورڈ کرے گا؟ لیکن چونکہ فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا اس لیے میں نے بتا دیا کہ اس بات کا امکان موجود ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی جنیا جو ہے کسی پہ عاشق ہو جاتی ہے، اس کو مجبور کر کے پھر اپنے ساتھ اس سے نکاح کرتی ہے، لیکن پھر وہ اس کے حالات بہت اس بندے کے خطرناک ہوتے ہیں، وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے بالآخر انا للہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں کہ جنات سے بھی انسان شادی کر سکتا ہے، شادی بھی ہو سکتی ہے اور پھر اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ان کے سامنے یہ کام ہو رہا ہو، اور یہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کرتے، بلکہ فقہا کی کتابوں میں انہوں نے پڑھا ہے، اور فقہا نے جنات اور انسانوں کی شادی کے لیے احکامات بھی وضع کیے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو فقہا نے کہا کہ ناجائز ہے کیونکہ جنس الگ ہے۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں، جو کام سرے سے ہوا ہی نہیں، تو اس کام میں جو لوگ پڑھتے ہیں، اور یہی نہیں فقہا پڑھتے ہیں بیچ میں کہ بھائی ہاں یہ ہو سکتا ہے، تو یہ کہاں کی فقہا ہو گئے؟ اور آپ جیسے مفتی ایسے فقہا کی باتوں کو کیوں مانتے ہیں، کیوں یقین کرتے ہیں؟ کیا قرآن سے کوئی ایسی دلیل ہے کہ جنات اور انسانوں کی شادی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے جو ہمیں یعنی مرد کو جو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، مثنی و ثلاث و رباع، مثنی و ثلاث و رباع، تو کیا یہ جو 4تھی شادی ہے جنات سے اجازت ہے؟ جنات کے لیے تو نہیں کہ بھائی چلو 3 تو انسانوں سے کر دیں 3 شادیاں، اور 4تھی شادی جنات میں سے کر دیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ روم میں 20 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ تو ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہارے جنس میں سے، تم میں سے زوجہ پیدا فرمایا ہے۔ کس نے پیدا فرمایا؟ عورت کو اللہ نے۔ مرد کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پیدا فرمایا، اور کس لیے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کر سکو، سکون سے رہو۔ جنس ایک ہے تو مرد نے شادی کر دی عورت سے، اس میں سکون ہوگا دونوں کے لیے۔ جانور سے شادی کوئی کرے گا تو سکون ہوگا؟ کوئی الگ جنس ہو اس سے شادی ہوگی تو سکون ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے اس جوڑی میں کیا رکھا ہے؟ محبت رکھی ہے، مہربانی رکھی ہے، ہمدردی رکھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ میاں بیوی ہوتے ہیں، اور جب نکاح ہو جاتا ہے شادی کے بعد، ان کے بیچ میں کتنی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، پھر اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ شادی انسان کی صرف انسان سے ہوگی۔ اگر جنات سے شادی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیتے۔ قرآن میں بھی کوئی اسی طرح کوئی اشارہ نہیں، اور احادیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ کوئی ایک حدیث تو دکھا دے کہ بھائی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جن آیا، کوئی مرد آیا، انسان آیا، اور دونوں کی شادی ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شادی ہو جاتی، اور اب اس پر عمل ہو رہا ہوتا۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں، یہ محض افسانے ہیں۔ ان افسانوں پر یقین کرنے والے یہ عقل سے خالی ہوتے ہیں، یہ خود کو بہت بڑے علماء سمجھتے ہیں، خود کو بڑے مفتی سمجھتے ہیں۔ عام بندوں کو بھلے وہ پی ایچ ڈی اسکالر کیوں نہ ہوں، ان کو عام ہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عامی۔
یعنی یہ کچھ بھی نہیں. اب عامی کون ہو گئے؟ جو جھوٹ پر یقین، افسانوں پر یقین کرتے ہیں، ڈائجسٹ پہ یقین کرتے ہیں، تو وہ تو علماء اور مفتی بن گئے. اور جو ان باتوں کو مانتے ہی نہیں وہ عامی ہو گئے. پھر ایک اور بات ہے اس میں، آپ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جنات کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں. اب جا کے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابلیس کا پڑ پوتا حاضر ہوا تھا اور صحابی بن گئے تھے. حاما نام تھا اور ان کی عمر دنیا کے برابر ہے. یعنی جب سے دنیا بنی تب سے وہ پیدا ہو گئے تھے. اس وقت پیدا ہو گئے تھے جس وقت دنیا بن رہی تھی. آدم علیہ السلام تو بہت بعد میں پیدا ہو گئے. تو اتنی عمر والے بندے جس مخلوق میں ہو، اب مثال کے طور پر مجھ پر ایک جنی عاشق ہو گئی اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمر اس کی 5000 سال ہے. میں پاگل ہوں اس سے شادی کروں؟ اور پھر اللہ تعالی کیا ہے؟ العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے. اس کی حکمت سے یہ بات بہت دور ہے کہ اس طرح کی جوڑی بن جائے. تو آپ خود کہتے ہیں کہ عمریں لمبی ہوتی ہیں. انسان کی عمر کتنی ہے؟ اگر کسی مخلوق کی عمر 1000 سال ہو اور ایک مخلوق کی عمر 60-70 سال ہو، تو وہ مخلوق جس کی عمر 1000 سال ہو وہ بیوقوف ہے کہ 60-70 سال کی مخلوق سے محبت کریں اور شادی کریں. ہاں؟ یا یہ انسان، جیسے میں نے کہا، اب جوان ہے بندہ اور اس کو 10,000 سال والی جنیا مل گئی اور مجھ سے شادی کرنی ہوگی، تو یہ تو بیڑا تباہ ہو گیا، اس کا غرق ہو گیا. ان باتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب افسانے ہیں اور ان باتوں سے نقصان ہو رہا ہے. کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ہمارے پختونخوا میں ہمارے ایک صحافی ہیں، شاہد خان نام ہے ان کا. وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ننگا کرتے ہیں کہ بھائی یہ جھوٹے ہیں. تو ایک عالم اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے جنیا سے شادی کی ہے اور 3 شادیاں تو کر چکا تھا، 4تھی شادی جنیا سے تھی. اور ویڈیو میں خود دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں نے جنیا سے شادی کی ہے اور میں یہ قرآن ہے نا، اس قرآن سے میں ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ جنیا سے شادی ہو سکتی ہے. اور ثبوت کے طور پر کون سی آیت پیش کر دی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، حرم مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. یہ 2 آیتیں اس نے پیش کر دی. تو اس نے کیوں دعویٰ کیا؟ کیوں لوگوں کو فریب میں ڈالا؟ اس لیے کہ فقہا کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، علماء کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. جس کام کا اور جس چیز کا امکان ہی نہیں، وہ ان کے ہاں ممکن ہو جاتی ہے وہ چیز. تو اصل میں یہ جو بیچارے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں یہ نابالغ ہوتے ہیں. جیسے نابالغ بچوں کا دماغ ہوتا ہے، ان کا ذہن ہوتا ہے، ان کے خیالات ہوتے ہیں. وہ اگر نابالغ بچوں کو اگر آپ لکڑی کے گھوڑے پر بٹھا دیں تو یوں مزے لیتا ہے جیسے حقیقت میں ایک حقیقی گھوڑا ہو. اسی طرح یہ ہمارے جو ایسے حضرات ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی بچے ہیں، نابالغ ہیں. اور بلوغت تک انسان تبھی پہنچ سکتا ہے جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے.